تینوں زندگیوں میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، چاہے وہ ایسی کتاب ہے، تم یہ مت سمجھو کہ یہ کتاب ہے جس کو سن لیا اور کچھ پلے نہیں پڑا، یا یہ کتاب نہیں ہے، یہ وہ بڑی سی کتاب ہے۔ دیس اور دیٹ والا مسئلہ ہے کہ دیس کی جگہ پر دیٹ اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں، تو وہ بہت اونچی کتاب، بڑے مرتبے والی کتاب، جو کیا ہے؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دستور زندگی ہے، اس میں جو شخص بلا شک اور ریب کے جو حاصل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ان تینوں زندگیوں کے لیے میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا تھا۔ یہ ایسا قانون ہے۔ اب دیکھیے، قانون اپنے ملک کا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا قانون ہے، بنانے والوں نے اتنا دماغ لگایا، اتنا دل لگایا، اور یہ جانا کہ میں نے لوگوں کے حقوق دے دیے، اس سے سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب پتہ نہیں کتنے سنشودھن ہو چکے اس قانون میں، بہت کچھ اس قانون میں ترمیمات ہوئے اور آج تک ترمیم ہو رہا ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، جہاں ترمیم کی ضرورت ہے کہ یہ قانون اب 170 سال 80 سال جو ہم نے بنایا تھا اس میں بہت چینجنگ کی ضرورت ہے، تو اس کو تو انسان کہتا ہے کہ یہ سنویدھان اتنا اچھا ہے کہ پورے بھارت، پوری دنیا سے سب سے اچھا لگتا ہے، اور اس کی اچھائی یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں بستے ہیں سب کی ضرورت اور سب کے مذہب اور سب کے مزاج اور سب کی ترقی کے یکساں راستے اس میں کھلے ہوئے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ چلنے والا نہیں، تو کہتے ہیں کہ جو بنیادی چیز ہے اس قانون کی وہ تو نہیں بدلے گی، جو بنیادی حقوق ہے وہ تو نہیں بدلیں گے، وہ اپنی جگہ پر سب کو برابر دیے گئے ہیں اور بہت بہتر، لیکن اس کی شقیں جو ہیں وہ بدلتی ہیں، اس میں اتنی لچک نہیں رکھیں گے تو چل نہیں سکے گا۔ لیکن ایک قرآن کریم ایسا ہے جو رہتی دنیا تک چاہے ہزاروں لاکھوں سال آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں اتنی لچکدار ہے اور اتنا ٹھوس ہے کہ وہ بدلنے والا نہیں۔ اب کچھ لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی سنشودھن ہونا چاہیے، اس میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ دنیا تو کہاں گئی اور آپ وہی پرانی دقیانوسیت، فنڈامنٹل اور قدیم روایت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کرتی ہے۔ تو کسی نے بہت سمجھایا کہ دیکھو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، اسلام نے کوئی ایسا فارمولے کی ضرورت نہیں ہے جس میں بدلنے کی ضرورت ہو، تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ نہیں مانا، سمجھا ماڈرن دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے، نئے نئے جدیدیت ہے، تو اس میں مسلمان بھی کچھ بہت سارے ایسے ہی آ گئے، تو اس کو ایک سمجھنا چاہیے مسلمان کو، خاص طور پر اس پر کہیں بھی یہ لوگ کہتے ہیں وہی پرانی چیز آپ لکیر کے فقیر لے کے بیٹھے ہیں۔ مسلمان سائنسدان بھی کھڑا ہو جا رہا ہے، مسلمان ڈاکٹر بھی کھڑا ہوتا ہے، مسلمان انجینئر بھی، اب قانون دان بھی قانون بنا رہا، اب کچھ بوجھتا نہیں ہے۔ تو کوئی کہا کہ اتنی 1400 سال پرانی چیز کیسے چلے گی؟ سمجھاتے سمجھاتے جب تھک گیا تو اس نے کہا کہ جب آپ بدلاؤ چاہتے ہی ہیں کہ پرانی ہو گئی، یہ قانون فرسودہ ہو گیا، تو ٹھیک ہے 1400 سالوں سے ہم مسلسل یہ جو ناک کے نیچے ہونٹ ہے اس ہونٹ سے کھاتے ہیں،
14 साल हो गया, मॉडर्न जमाना आ गया, तब्दीली आनी चाहिए, वही पुरानी लकीर की फकीर। तो अब कहने नहीं, अब ऊपर वाले से खाएंगे। अब तक वो नाक के नीचे वाले से खाते, अब नाक के ऊपर वाले से खाएंगे। आंख से खा सकेंगे क्या? हर चीज तब्दीली की नहीं होती। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें बनाई हैं, जो अल्लाह ताला ने फार्मूले मुतय्यन कर दिए हैं, उसमें आप कहेंगे कि तब्दीली होगी, नहीं। अब सूरज को नीचे से जमीन से उगना चाहिए और जमीन को आसमान की जगह पर आना चाहिए। बहुत नीचे रह लिया, बहुत ऊपर हो गया। तो बहुत सी चीजें जो निजाम फितरत के कायम किए हुए हैं, उसमें तब्दीली नहीं, उसको नहीं बदलना। तब्दील लिखल्क़िल्लाह। अल्लाह ताला ने जो एक 60 साल 70 साल रहने वाली जिस्म को जब इतनी कुव्वत पायदारी नहीं अता फरमाई, वो खत्म हो जाती है। तो अल्लाह के निजाम जो अटल है, कहीं भी कुरान का एक कानून है नमाज पढ़ने का, कानून है रोजा रखने का, कानून है शादी ब्याह करने का, कानून है उसका मुआशरे में, सोसाइटी में किसी खास चीज के चलने का, मीरास का। आप कहेंगे नहीं, निजाम अब बदल रहा है। नहीं, हर चीज नहीं बदलती। आपका जिस्म बदलता है, उसमें आप नहीं कहते हैं कि अगले साल से मैं अपनी आंखों को अपने अंगूठों में फिट कराऊंगा, अब ये बदलना चाहिए। उसके कुछ फार्मूले अब बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती है इंसान की कि हर चीज निजाम फितरत को दखल पकड़ शुरू कर रहा है और बेजा कर रहा है। आप देख लें उसको, अब तो दुनिया कहने लगी है कि इस वक्त फिजाएं, जो मौसम जो बदल रहा है बड़ी तेजी से, फिजाएं जो बदल रही हैं, आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, तो कहते हैं कि आप जंगलों को बेतहाशा काट रहे हैं। हालांकि वो काटने के लिए चीजें हैं, काट सकते हैं उसको, लेकिन फितरत के निजाम के खिलाफ आप काट। जमीनों की खुदाई और पहाड़ों की तुड़ाई ऐसी हो रही है कि मौसम बदलने लगे। तो आप कह रहे कि कुदरत के निजाम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिजाओं में इस वक्त जैसे पोल्यूशन का दुनिया का मसाइल है, आप उसमें कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन जो चीज अल्लाह तबारक तआला ने मुतय्यन फरमाई थी, उसको, जिसमें आपको कोई इख्तियार ही नहीं है और आप अच्छा कर ही नहीं सकते हैं, आप जरूर बिगाड़ देंगे उसको, तो इंसान बिगाड़ दे रहा है। मैं कह ये रहा था कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही रमजान की फजीलत नहीं बयान की। शहर रमजान, ये जानते हो, शहर ये महीना रमजान का, अल्लज़ी उन्ज़िला, ये वही महीना है, याद रखना, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया था। हुदल लिन्नास, मुसलमानों के लिए नहीं। ये मुसलमानों की बदबख्ती है कि क्या है, मुसलमान हिदायत नहीं पा रहा है इस कुरान के जरिए से। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि नहीं, ये नादानों के हाथ में पड़ गया है। हुदल लिन्नास, हमने इसके सारी इंसानियत के हर फर्द के लिए हिदायत का, रहनुमाई का, भटकने से बचने का, जन्नत में पहुंचने का, दुनिया में भी सबसे अच्छी जिंदगी गुजारने का की राह दिखाई है इसके अंदर। हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए इसमें हिदायत है, साफ साफ रहनुमाई है, गाइडलाइन बिल्कुल सही दी गई है इसमें। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत के जितने चश्मे हैं, बहुत वाज़ेह कोई चलना चाहे तो उस पर चल के कामयाबी से गुजर जाए, कहीं भटकेगा नहीं वो। जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पूरा पढ़ा दिया, पूरे कुरान का तर्जुमा सुना दिया, पूरे कुरान का मानी समझा दिया, पूरे कुरान पर चल के दिखा दिया, तो उस दिन क्या कहा था आपने फरमाया, तरक्तुकुम अलल मुहज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। मेरी उम्मत के लोगों, देखो आज
تم کو قرآن میں نے دے دیا ہے، حدیث دے دیا ہے، یعنی اس کا ادھارن ہے اور اس کی شرح، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے اور عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے، سمجھا؟ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تم ایسا پڑھتے ہو تو تہجد اور تراویح بھی پڑھو، تو پڑھ کر کے دکھایا کہ ایسے تراویح ہوتی ہے۔ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ آ کے پوچھتے ہو کہ رمضان میں کیسے تہجد پڑھیں، تو انہوں نے کہا رمضان ہی میں کیا پوچھتے ہو، رمضان کا مسئلہ اور غیر رمضان کا مسئلہ سب برابر تھا تہجد کا۔ گھر میں جب اندھیرے میں چپکے سے پڑھتے تھے وہ بھی بتا دے رہی ہوں تم کو، تم صرف رمضان کیا پوچھ رہے ہو، الگ سے کوئی وظیفہ تھوڑے نہ تھا۔ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، کچھ بھی زیادہ نہیں کرتے تھے 11 رکعت سے۔ اب آگے دیکھیے آگے کیا کر رہی ہے، کان یصلی 4، شروع کے جو 4 رکعت پڑھتے تھے 2 کر کے، مت پوچھو فلا تسأل عن حسنہن، ایسا نہیں کہ قرآن بدل گیا، ایسا نہیں کہ نماز بدل گئی، ایسا نہیں کہ نبی کا طریقہ بدل گیا، ایسا نہیں کہ نبی کا مزاج بدل گیا، ایسا نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں اور یہ ہے، نہیں۔ فلا تسأل عن حسنہن، کتنی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی، کتنی ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی، کتنی الفاظ کی ادائیگی ہوتی تھی، کس طرح صحابہ کے دلوں میں وہ گھر کر جاتا تھا، کس طرح سے ایک بے پڑھی لکھی عورت جو نماز میں آتی تھی اس کو نماز وہ سورت یاد ہو جاتی تھی، اس طریقے سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تسل عن حسنہن وطولہن، اور لمبی کتنی پڑھتے تھے اس کو بھی بیان نہیں کر سکتی میں، اگر جس نے دیکھا ہے وہ ایسے جا کے دیکھو کئے پارا ہوتا تھا یہ، لیکن پارا تو آ جائے گا، پارا ہو سکتا ہے کہ یعلمون تعلمون اللہ کے دن نعوذ باللہ اس طرح سے بھی پڑھ لے کوئی، لیکن اس کو جس خوبی سے پڑھتے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا، انزل فی الہدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے جو سرچشمے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا اس کو کھول کے بیان کیا گیا۔ تو یہ چیز جس کتاب میں ہو، والفرقان، اب آگے کی بات تو اور زبردست ہے، آگے والفرقان، اور فرقان یعنی اس کو جو پا لے گا وہ حق اور باطل میں، برے اور اچھے میں، نیک اور بد میں، بھلے اور برے میں پورے طور پر اس کو فرق سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پر آدھا ادھورا اس کی عزت اور عظمت ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔